اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ عزیز دوستو، آج ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 730 کے حوالے سے جو ایک موقف پیش کیا ہے جو ٹوٹلی غلط ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے غلط ہے۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو حضرت ابو امید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں جو الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آ گئی، تو اس کا وہ غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو مرزا صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، اور یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 730۔ دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی جائے۔ تسی بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے، الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ ٹھیک ہے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ پھر سجدے کے لیے جھکتے۔ اچھا، وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے، سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے، پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے، اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نا چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے۔ یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کیا ہے۔ تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ سر، اس روایت سے اہل تشیع کی نماز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں سر، وہ عدم ذکر ہے۔ نا، پرانیاں گلاں، عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو۔ ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں، ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے، ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا؟ جی۔ اچھا، اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نے ایک بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے جی، آپ خود دیکھ لیں جو وہ اسکرین شاٹ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ایچ ڈی کیمرے سے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ رفع الیدین ہے، اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ سیدھی آ گئی۔ اس کے بارے میں آگے جا کے بات کروں گا، لیکن جو قرأت کے بعد ہے اس میں الفاظ ہیں کہ یحاذیہ بہما منکبیہ، یعنی یحاذیہ کا مطلب ہے کہ برابر آگے، بہما اور وہ دونوں، یعنی ہاتھ منکبیہ مونڈوں کے برابر۔ منکب جو ہے وہ مونڈے کو کہتے ہیں، کندھے کو۔ تو یہاں پہ تو واپس اپنی جگہ آنے کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ مرزا صاحب کی سب سے پہلی ڈنڈی ہے۔ انہوں نے بھی بس کاپی کر لیا جو جن عالم کا وہ نام لے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خود عربی عبارت اور ترجمے کو کمپیئر کیا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے جسٹ فالوئنگ کرنی ہوتی ہے اپنا ایک موقف ثابت کرنے کے لیے، اس لیے، یا پھر دوسری بات ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اہل حدیث جو ہیں وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف، تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے، اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے۔ تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو ہڈی اپنی اصلی جگہ پر آنے کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہاتھ اٹھائے گئے ہیں رفع الیدین کے لیے، ان دونوں کا کندھوں کے برابر آنے کا ذکر ہے، اور کہیں کسی جگہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آ گئی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے اس میں ٹوٹل ڈنڈی ماری ہے،
اور یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان کو دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اتنا ڈیپلی انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے تو ایسا ممکن نہیں لگتا کہ ان کو معلوم نہ ہو، تو لیکن پھر بھی ان کو ریویو کرنا چاہیے اس بات کو، اور رجوع کرنا چاہیے کہ دوسری جگہ جو رکوع کے بعد والے ہیں اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آ گئی۔ تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے۔ اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے، یوں رکوع، وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں۔ مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا، اس کا تو عدم ذکر ہوگا، وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا، رکوع کیسا ہوتا تھا۔ تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا۔ مرزا صاحب نہایت ڈٹائی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ کھولنا ہی مطلب تھا، یعنی ارسال الیدین ہی مطلب تھا، کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ارسال الیدین تھا۔ اور پھر ساتھ مرزا صاحب بڑی جو ٹیکنیکلی یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوسچرز پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں مرزا صاحب کہ نماز کا ایک رکن مس کر دیا۔ تو یہاں پہ میرا ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کا ایک رکن اس سے یہاں بھی مس ہوتا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آنے کا مطلب ہے کہ گردن بالکل سیدھی ہو، یعنی کہ ہم بالکل سیدھا سامنے دیکھ رہے ہوں، جبکہ نماز میں تو سر جھکایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر ہڈی اپنی جگہ سیدھی پھر ایسے بھی ہوتی ہے کہ گردن سیدھی رہے، تو پھر گردن بھی سیدھی کر لیا کریں نماز پڑھتے ہوئے، یہ بھی آپ کے لیے پکی ہے۔ تو چونکہ پوسچرز کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پوسچرز ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہڈیوں کی حرکات تھیں پوسچر سے نماز میں وہ کیسے تھے۔ پھر نمبر 2 میں آپ کو مرزا صاحب کی 2 نمبری مزید بتاتا ہوں کہ آدھی بات انہوں نے کی کہ جو ہاتھوں کی حرکتیں ارسال الیدین، پھر یہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کے پوسچر سے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قادہ کرنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیدھی آ گئی، تو وہاں پہ ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی کیسی ہوگی؟ ایک پاؤں کا تو ذکر ہے کہ آپ نے ایک پاؤں موڑ لیا تو دوسرا پاؤں اس کی انگلیاں بھی بالکل سیدھی رکھیں اور قادہ کریں پھر، اور بلکہ ٹانگ بالکل سیدھی کر لیں، کیونکہ ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی اسی طرح سے آتی ہے جس طرح آپ نے ارسال الیدین کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ میں اسکرین شاٹ بھی اس کے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے آدھی بات کی اور آدھی بات کھا گئے۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی وہ اس معاملے میں رجوع کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث سے ہاتھ کا باندھنا نماز میں ثابت ہے، اور اس میں بہت ساری مشہور احادیث ہیں، آپ سنن نبی داؤد بھی کھول کے دیکھ لیں، اور صحیح احادیث بھی ہیں۔ تو مرزا صاحب اسی لیکچر میں ایک مرفوع حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں اور یہ ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بنی امیہ والے حکم دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ پھر اس پہ کسی دن ڈسکس کریں گے۔ میں اس ویڈیو کو شارٹ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ہی بات پر یہ ختم ہو اور مرزا صاحب کو رجوع کا موقع ملے، زیادہ لمبی نہ جائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔